غور کیجیے گا کہ بہت بڑا مسئلہ جناب ام کلثوم کے حوالے سے، آپ کی شادی کا مسئلہ، آپ بھی عالمہ، آپ بھی فہیمہ، آپ بھی اپنے باپ کی زینت، آپ بھی امام کے ساتھ شریک رہنے والی، آپ بھی اللہ کے رسول کی نگاہوں میں محبوب ترین شخصیت۔ البتہ ہجرت کے 11ویں برس میں آپ کی آمد اور ربیع الاول کی 18 تاریخ، بہت کم لوگ اس تاریخ کو جانتے، لیکن شہزادی کونین کے یہاں یہ بیٹی جناب زینب کبریٰ سے 1 سال چھوٹی ہے۔ ہجرت کے 7ویں برس میں اگر یہ پیدا ہوئیں تو 4 سال کی ہوں جب اللہ کے رسول کا دنیا سے وصال ہوا ہو، 4 سال۔ اب رہا مسئلہ، نام رقیہ ہو، نام زینب صغریٰ ہو، کنیت ام کلثوم ہو، القاب سارے وہی تو جناب زینب کبریٰ کے لیے۔ لیکن ان سارے معاملات کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ کہ مولا کائنات نے اپنی اس بیٹی کا عقد کس سے کیا؟ بہت تفصیل میں مسئلہ اختلاف ہے تواریخ کے اعتبار سے، اور عام طور پہ مورخین نے جس پر اعتماد کیا ہوا ہے زبیر بن بکار، جو علماء تشیع کے نزدیک قابل اعتماد نہیں، اور اس کی مولا کائنات سے دشمنی بہرحال بعض مقامات پہ ظاہر بھی ہے، تو اس کی روایات پر بھروسہ نہیں ہو سکتا۔ پھر کچھ ایسی کمزوریاں اس رشتے کے حوالے سے کہ جو شہرت دی گئی خانوادہ اہل بیت کی اس بیٹی اور حکمران وقت کے اعتبار سے۔ ام کلثوم مولا کائنات کے گھر میں ایک اور ام کلثوم بھی ہے کہ جن افراد نے مہر لکھا، جن افراد نے ام کلثوم کا سن لکھا، وہ لکھا 4 یا 5 سال کا سن اور 40 درہم مہر، اور شادی امام نے فرمائی حکمران وقت سے۔ تو 17 ہجری میں اگر یہ شادی ہو تو یہ بچی 4 یا 5 سال کی نہیں ہو سکتی، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا مغالطہ ہوا نام کی بنیاد پر۔ جناب اسماء بنت امیس جو ایک نکاح میں رہنے کے بعد محمد بن ابی بکر کی ماں بننے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد محمد کے والد کے، جب مولا کائنات کی نکاح میں آئی ہیں تو پھر آپ کے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو وہاں سے تھی، محمد بن ابی بکر کے والد سے وہ بیٹی تھی، یعنی سگی بہن محمد بن ابی بکر کی، اس کا نام ام کلثوم رکھا گیا۔ اب چونکہ مولا کائنات کے گھر میں پلی، مولا کائنات نے اپنی شفقت میں رکھا اور اسی کا رشتہ مانگا گیا تھا، تو رشتہ مانگا گیا اس بیٹی کا، ام کلثوم، جو مولا کائنات کے گھر میں پلی مگر بیٹی ہیں ان کی جو والد ہیں محمد بن ابی بکر کے۔ اور یہ ام کلثوم جو جناب سیدہ کی بیٹی ہیں، ان کی ولادت باسعادت تو شہزادی کونین کی شہادت سے پہلے ہوئی ہوگی، اور شہزادی کی شہادت ہجرت کے 11ویں برس میں ہو گئی، تو ہجرت کے 17ویں برس میں یہ بچی 4 یا 5 سال کی نہیں ہو سکتی، ناممکن۔ تو اب مسئلہ واضح ہو گیا، اور اس کی بہت تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، بس اتنی بات کافی کہ ام کلثوم نام کے
اشتباہ کی بنیاد پر یہ مسئلہ سامنے آ گیا۔ ام کلثوم کا نکاح تو جناب سیدہ کی بیٹی ہیں، ویسے تو ساری امت کی بیٹیاں مولا کائنات کی بیٹیاں، سوائے ان بیویوں کے جو مولا کے حرم میں آ گئی۔ آپ پوچھیں یہ بات کہاں سے پڑ گئی؟ تو یہ اللہ کے رسول کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ یا لی انا و انت ابوا ہذہ الامہ، یا لی میں اور آپ اس امت کے روحانی باپ ہیں، تو سب کے لیے آپ مثل باپ کے ہیں۔ ساری بیویاں مولا کے جو نکاح میں آئیں ان کے ماں سوا ساری بیویاں امت کی بیویاں آپ کی بیٹیاں ہو گئی۔ تو اب چاہے نام ام کلثوم ہو یا کوئی نام ہو، سیدہ کی بیٹی ام کلثوم لگے، یہ وہ ہے کہ جن کا نکاح محمد ابن جعفر طیار سے ہو، عبداللہ کے بھائی سے، عبداللہ ابن جعفر طیار، محمد ابن جعفر طیار سے۔ یہاں پر بعض مورخین نے قلبازیاں کھائی ہیں کہ نہیں وہ ان کے انتقال کے بعد اسے نکاح ہوا تھا، نہیں ایسا نہیں، عمر کا فرق ہے، میچ نہیں کر رہا مسئلہ۔ پھر مولا کا فرمان کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے، تو کیسے ممکن ہے کہ مولا یہ فرمائے کہ ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے اور پھر کسی ایسے رشتے کو قبول کر لیں جو کفر نہ ہو؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات صرف کفر کی ہے، کفر نہیں ہے، اور جو کفر نہیں ہوگا امام اس کے ساتھ نکاح منعقد نہیں کریں گے، ظلم ہے یہ۔